روزہ ایک اسلامی عبادت ہے۔ روزہ اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے، جس سے مراد دن بھر کھانے پینے اور فطرتی خواہشات سے رکے رہنا ہے تاکہ اپنی روحانیت کو بڑھایا جا سکے۔ یہ ایک مقدس عمل ہے جو اسلام میں اہمیت رکھتا ہے، اور روزہ دینی، اخلاقی اور فکری بہبود کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ دین اسلام میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں متعدد بار روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ روزے کے احکامات: نیت کرنا: روزے کی نیت کرنا یعنی دل سے اور ایمان سے روزے کے لیے نیت کرنا۔ روزہ رکھنا: روزے کے دن بغیر کھانے پینے کے رہنا۔ نیت کرنے کا وقت صبح صادق ہونے کے بعد سورج نکلنے تک کے دورانیے میں نیت کرنا۔ روزہ ختم کرنا: روزے کے لیے افطار کرنا۔ قضا: اگر کسی وجہ سے کسی روزے کی نیت سے قبل فطر کیا گیا ہو یا کسی روزے کو توڑنا پڑا ہو تو اس روزے کا قضا کرنا۔ یہ 5 احکامات ہیں جو اسلام میں روزے کا جزو ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے سامنے جب کھانا کھایا جائے اور وہ صبر کرے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہ ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور شیاطین بند کیے جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔